बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने फाइलम मोलस्क को डिस्कस किया था और फाइलम मोलस्क के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हमने स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में हम फाइलम मोलस्क की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। पहले लेक्चर में हमने फाइलम मोलस्क की क्लासिफिकेशन में उसकी जो लार्जेस्ट क्लास थी, क्लास गैस्ट्रोपोडा, उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम फाइलम मोलस्क की दूसरी क्लास बाइवाल्विया को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्लास बाइवाल्विया को बाइवाल्विया क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है। डायग्राम में हमें नजर आता है कि ये जो मेंबर्स हैं क्लास बाइवाल्विया के, जो मेंबर्स हैं, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था इसके इंट्रोडक्शन में, कि जो मोलस्क होते हैं वो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो चूंकि ये सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स हैं तो इनके सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल होता है। और जो बाइवाल्विया के मेंबर्स हैं, बाइवाल्विया के मेंबर्स में ये जो शेल है ये दो हाफ्स पे मुश्तमिल होता है। एक ये हाफ हमें नजर आ रहा है और दूसरा हाफ इसका ये हाफ है। तो दो हाफ्स पे मुश्तमिल शेल होता है, इसलिए हम इसको बाइवाल्विया कहते हैं। अब ये जो दोनों हाफ्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनको जोड़ने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पॉइंट है जहां से ये दोनों हाफ्स आपस में जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट को, इस हाफ को हम हिंज कहते हैं। तो हिंज वो पॉइंट है जो इन दोनों हाफ्स को आपस में। उसके बाद नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। बाइवाल्व के कुछ मेंबर्स दिखाए गए हैं। ऑयस्टर है, क्लैम्स, स्कैलप्स, मसल्स, ये सारे जो हैं ये बाइवाल्व हैं। मतलब क्या कि दो शेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम ये कहते हैं कि जितने भी बाइवाल्व्स होते हैं उनके बाहर चूंकि शेल है जो इनके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो ये शेल ओपन होने की एबिलिटी भी रखता है और क्लोज होने की एबिलिटी भी रखता है। जब इसने मूव करना होता है, फीडिंग करनी होती है, तो ये शेल ओपन हो जाता है। और जब मोलस्क के मेंबर्स को कोई डेंजर फेस करना होता है, कोई खतरा होता है, कोई थ्रेट होता है, तो उस वक्त ये अपने शेल को क्लोज कर देते हैं। जब शेल क्लोज हो जाता है तो कोई भी प्रीडेटर इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी डेंजर जो है उससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब इन्होंने फीडिंग करनी होती है, मूव करना होता है या बाकी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करना होता है, तो उस वक्त ये जो शेल है ये ओपन हो जाता है। इस शेल की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए अडक्टर मसल्स होते हैं जो इस शेल को ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। इसकी जो टोटल स्पीशीज हैं 30,000 टोटल स्पीशीज हैं। और फाइलम मोलस्क के मेंबर्स में सबसे बड़ी क्लास गैस्ट्रोपोडा है। और गैस्ट्रोपोडा के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट क्लास है वो क्लास बाइवाल्वा होते हैं। मोस्टली एडिबल्स होते हैं, इनको एज ए फूड यूज किया जाता है। कुछ जो है वो पर्ल बनाने के भी काम आते हैं। और इसके अलावा इसका एक और भी यूज है कि जो पोल्यूटेड वाटर होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो ये पोल्यूटेड वाटर से बैक्टीरिया वगैरह को भी रिमूव करने के काम आते हैं। तो पोल्यूटेड वाटर को क्लीन करने के लिए भी हम इनको यूज करते हैं, क्योंकि ये पोल्यूटेड वाटर से बैक्टीरिया को रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका हैबिटेट बताया गया है कि ये कहाँ पे रहते हैं। तो इक्वेटिक जितने भी बाइवाल्व होते हैं मोस्टली ये इक्वेटिक होते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं। साल्टी वाटर में भी मौजूद होते हैं और फ्रेश वाटर में भी ये पाए जाते हैं। शैलो वाटर में भी मौजूद होते हैं और डीप वाटर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ सी ग्रास में भी पाए जाते हैं, मैंग्रोव फ्रूट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, मड और सैंड के अंदर भी पाए जाते हैं और रॉक्स वगैरह के साथ ये अटैच भी हो सकते हैं। डायग्राम में इसके कुछ हैबिटेट्स को दिखाया गया है। सबसे पहले डायग्राम में यहाँ पे इसको ये सैंड पे दिखाया गया है और साल्टी वाटर के अंदर भी दिखाया गया है इनको। तो ये इनका हैबिटेट है। इसके बाद जो बेसिक चीज
جس کو ہم نے اس میں سمجھنا ہے وہ اس کا شیل ہے کہ بائی والو کا جو شیل ہے وہ کیسے ہوتا ہے. تو ڈائیگرام میں کلیئرلی اس شیل کو دکھایا گیا ہے کہ یہ جو شیل ہے یہ 2 ہافز پہ مشتمل ہے، اور اس میں ایک اس کا یہ ہاف ہے اور ایک اس کا یہ ہاف ہے، اور یہ دونوں ہافز جو ہیں یہ آپس میں اس ریجن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ جو ریجن ہے اس کو ہم ہنج ریجن کہتے ہیں. یہ وہ ریجن ہے جس کے ذریعے یہ دونوں ہافز جو ہیں اس شیل کے یہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور یہ جو شیل ہے بائی والو کا یہ کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے. یہاں پہ اس کی ڈیٹیل ڈائیگرام جو ہے وہ شیل کی دکھائی گئی ہے. سب سے پہلے اس کا ایک ریجن دکھایا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں امبو. امبو جو ہے یہ اس کا اولڈسٹ پارٹ ہے. سب سے پہلا پارٹ جو شیل کا ہے وہ امبو ہے، یہ اولڈسٹ ہے. اس کے بعد 2 شیلز کو آپس میں جوائن کرنے کے لیے جو پوائنٹ ہے، ابھی جس کی طرح ہم نے پریویس ڈائیگرام میں ڈسکس کیا، یہ پوائنٹ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہنج. اور ہنج کیا ہے؟ یہ جوائننگ پوائنٹس ہے. یہ دونوں ایک شیل کے دونوں ہافز کو آپس میں کنیکٹ کرواتا ہے. اسی ہنج ریجن میں یہاں پہ ٹیتھ کی طرح کی کچھ اسٹرکچرز پریزنٹ ہوتی ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ان دونوں جو ہافز ہوتے ہیں شیل کے ان کو آپس میں ٹائٹلی اٹیچ کروا دیتا ہے. جب یہ شیل کلوز ہوتا ہے تو یہ دونوں جو ہافز ہوتے ہیں ان کو آپس میں ٹائٹلی اٹیچ کروا دیتا ہے. جس طرح ہم اپنے اگر ہینڈز کو آپس میں ملاتے ہیں اور جو فنگرز ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کے اندر، دونوں ہینڈز کی فنگرز ایک دوسرے کے اندر ٹائٹلی اٹیچ ہو جاتی ہیں، تو یہ جو ٹیتھ ہوتے ہیں یہ دونوں ہافز کے ٹیتھ یہ آپس میں اسی طرح اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کو ٹویسٹنگ سے بھی بچاتے ہیں. یہ دونوں شیل جو ہیں ان کو شیل کی جو دونوں ہافز ہیں ان کو ٹویسٹ بھی نہیں ہونے دیتے. ساتھ ساتھ اسی جو جوائننگ ریجن ہے یا ہنج ریجن ہے اس میں لیگامنٹ پریزنٹ ہے. ہنج لیگامنٹ وہ بھی اسی ریجن میں یہ پریزنٹ ہوتا ہے، اور یہ موسٹلی یہاں پہ پروٹینیس یہ ریجن ہوتا ہے، پروٹین پریزنٹ ہوتی ہے جو بہت الاسٹک ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں پہ اس میں مسلز جو ہوتے ہیں وہ مسل جس طرح ہم نے ڈکٹر مسل کہا، ان کی وجہ سے یہ شیل جو ہے وہ اوپن بھی ہوتا ہے اور کلوز بھی ہوتا ہے. تو ہنج لیگامنٹ holds the 2 halves of the shell together. یہاں پہ ہمیں یہ لیگامنٹ یہ پوائنٹ دکھایا گیا ہے جس سے یہ دونوں ہاف جو ہیں یہ آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بائی والو کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے اندر گیس ایکسچینج جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. تو چونکہ ہم نے کہا کہ یہ موسٹلی ایکویٹک ہیں، تو ایکویٹک آرگنزم کے اندر گیس ایکسچینج جو ہے وہ ود دا ہیلپ آف گلز ہوتی ہے. تو اس میں گلز پریزنٹ ہیں جو گیس ایکسچینج کے لیے اڈاپٹڈ ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اس کے اندر 2 طرح کی اوپننگز ہوتی ہیں، 2 طرح کے سفون ہوتے ہیں. ایک ان کرنٹ سفون ہے اور دوسرا ایکس کرنٹ سفون ہے. ان کرنٹ سفون کے تھرو واٹر جو ہے وہ ان کی باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے، اور ایکس کرنٹ سفون کے تھرو جو ہے واٹر ان کی باڈی سے باہر نکلتا ہے. اس کی جو گلز ہوتی ہیں، گلز کی سرفیس پہ چھوٹے چھوٹے سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو سیلیا واٹر کے اندر بیٹ کرتے ہیں، سیلیا کی بیک اینڈ فورتھ بیٹنگ کی وجہ سے واٹر کے اندر کرنٹس پیدا ہوتی ہیں، اور ان کرنٹس کی وجہ سے واٹر جو ہے وہ ان کرنٹ سفون کے تھرو باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے. یہاں پہ ہم ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ان کرنٹ اوپننگز دکھائی گئی ہیں. ان کرنٹ اوپننگز کے تھرو جو واٹر ہے وہ انٹر ہو رہا ہے. جب یہ واٹر ان کرنٹ سفون کے تھرو ان کرنٹ اوپننگز کے تھرو انٹر ہوتا ہے تو یہاں سے یہ انٹر ہوتے ہوئے ان پورز میں سے جو گلز کی سرفیس پہ یا گلز میں یہاں پہ یہ پورز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پورز یہاں پہ دکھائے گئے ہیں، تو ان پورز میں سے یہ واٹر گزرتا ہے. واٹر ان پورز میں سے گزرنے کے بعد نیکسٹ واٹر ٹیوبز کے اندر یہ چلا جاتا ہے واٹر، اور یہاں سے یہ ان کرنٹ سفون کے تھرو انٹر ہوا، پورز میں سے گزرا، اور پورز میں سے گزرنے کے بعد یہ واٹر ٹیوبز کے اندر چلا جاتا ہے. واٹر ٹیوبز اصل میں یہ وہ مین سائٹس ہیں، یہ وہ مین پوائنٹس ہیں یہاں پہ گیس ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے. تو واٹر ٹیوبز جو ہے یہاں سے جیسے یہ واٹر اس واٹر ٹیوب کے اندر انٹر ہوتا ہے تو جو آکسیجن ہے وہ
یہاں سے اس کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے اس کے اندر مکس کر دی جاتی ہے، اور جو باقی پانی ہوتا ہے جس میں سے آکسیجن کو نکال لیا جاتا ہے وہ پانی سپرا برینکیل چیمبر کے اندر موو کرتا ہے۔ اب جو واٹر سپرا برینکیل چیمبر کے اندر انٹر ہوا ہے، یہ اس میں سے آکسیجن نہیں ہے، اس میں سے آکسیجن جو تھی جب انٹر ہو رہا تھا اس کے اندر آکسیجن موجود تھی، یہ آکسیجن جو ہے جب واٹر ٹیوب میں سے یہ واٹر گزرا تو اس آکسیجن کو یہاں سے نکال لیا گیا۔ اب اس کے اندر آکسیجن موجود نہیں ہے، آکسیجن پور جو واٹر ہے اب یہ سپرا برینکیل چیمبر کے اندر آ جاتا ہے۔ سپرا برینکیل چیمبر سے گزرنے کے بعد یہ ایکسکرنٹ اوپننگز کے تھرو یہ باڈی سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر گیسز ایکسچینج ہے۔ تو گیسز ایکسچینج کے لیے سب سے پہلے کیا موجود ہے؟ دو طرح کی اوپننگز ہیں، انکرنٹ اوپننگز اور دوسری جو ہیں وہ ایکسکرنٹ اوپننگز۔ انکرنٹ اوپننگز کیا ہیں؟ وہ اوپننگز ہیں جن کے تھرو واٹر انٹر ہوتا ہے، ایکسکرنٹ اوپننگز کے تھرو واٹر جو ہے وہ باڈی سے باہر نکلتا ہے۔ گیس ایکسچینج کیسے ہوتی ہے؟ انکرنٹ اوپننگز یا ابھی ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ گلز کی سرفیس پہ چھوٹے چھوٹے سیلیا موجود ہوتے ہیں، سیلیا کی بیٹنگ ہوتی ہے، بیٹنگ کی وجہ سے واٹر انکرنٹ اوپننگز کے تھرو انٹر ہوتا ہے، انٹر ہونے کے بعد پورز میں آئے گا، پورز کے بعد پھر یہ واٹر ٹیوب میں جاتا ہے، یہاں سے اس میں سے آکسیجن، اس واٹر میں سے آکسیجن نکال لی جاتی ہے۔ جب اس میں سے آکسیجن نکال لی جاتی ہے تو یہ واٹر انٹر ہو جاتا ہے سپرا برینکیل چیمبر میں، اور سپرا برینکیل چیمبر سے یہ واٹر ایکسکرنٹ اوپننگز کے تھرو باڈی سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس طرح اس کے اندر گیس ایکسچینج ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بائی والو کے اندر فوڈ اور فیڈنگ جو ہے وہ کیسے ہے۔ تو فوڈ میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی فوڈ کیا ہے، فوڈ آف بائی والو۔ تو پریمیٹیو ڈیٹریٹیوور جو اینشنٹ تھے، جو پہلے کے بائی والو تھے وہ ڈیٹریٹیوورز تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ فیڈ آن پلانٹ ڈیٹریٹس بیکٹیریا اینڈ الجی، اور اس میں جو فیڈنگ ہے وہ گلز کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ گلز جو ہیں وہ فلٹر فیڈنگ کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ گلز کے دو فنکشن ہیں، ایک تو اس کا گیس ایکسچینج کا فنکشن بھی ہے، اور دوسرا یہ گلز جو ہیں یہ فلٹر فیڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ اس میں بائی والو ایسے ہیں جو سمبیوسس کرتے ہیں، مطلب اور سمبیوسس میں بھی میوچلزم کی ٹائپ پائی جاتی ہے جس میں دونوں کا بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے، جس میں کلیم اور الجی جو ہیں، الجی کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور کلیم کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آپس میں ایک ایسوسیشن بناتے ہیں جو میوچلسٹک ایسوسیشن کہلاتا ہے، جس میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ بائی والو ایسے ہیں کہ جو پیراسٹک بھی ہوتے ہیں، جس میں پیراسٹک اسپیشیز آف اینٹووالوا لیو ان دی ایسوفیگس آف سی کیوکمبر۔ تو یہ پیراسٹک بھی ہیں، سمبیوٹک بھی ہیں، اور موسٹلی جو ہیں یہ فلٹر فیڈر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کلاس بائیوالوا کے ممبرس کے اندر فیڈنگ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ کیسے فیڈ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سسپینڈڈ آرگینک میٹر، جس طرح ہم نے گیسز ایکسچینج میں ڈسکس کیا کہ دو سفون ہیں، ایک انکرنٹ سفون ہے اور دوسری ایکسکرنٹ سفون ہے۔ تو انکرنٹ سفون وہ ہے جس میں سے میٹیریل، جس میں سے واٹر جو ہے جس کے اندر فوڈ پارٹیکل سسپینڈڈ ہوتے ہیں وہ انٹر ہوتا ہے، اور ایکسکرنٹ سفون وہ ہوتا ہے جس کے تھرو یہ واٹر جو ہے وہ باڈی سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے اس فیڈنگ کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فوڈ ہوتی ہے سب سے پہلے یہ وینٹرل مارجن آف گلز کے پاس پہنچتی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ گلز کی سرفیس پہ سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں۔ یہ سیلیا جو ہیں یہ واٹر کے اندر بیٹ کرتے ہیں، اور سیلیا کی بیٹنگ کی وجہ سے واٹر کے اندر کرنٹس پیدا ہوتی ہیں، اور یہ جو کرنٹس ہوتی ہیں ان کی وجہ سے واٹر جس کے اندر فوڈ پارٹیکل سسپینڈڈ ہوتے ہیں وہ ان کی باڈی کی طرف موو کرتے ہیں ان کرنٹ سفون کے تھرو۔ جب یہ واٹر جس کے اندر فوڈ پارٹیکل بھی ہے، تو جب یہ واٹر ماؤتھ کے اندر انٹر ہوتا ہے تو ماؤتھ میں انٹر ہونے سے پہلے لیبیل پالپس پریزنٹ ہوتے ہیں، اور لیبیل پالپ جو ہیں ان کا کام ہوتا ہے فوڈ کی سارٹنگ کرنا، کہ جو لارجر فوڈ پارٹیکلز ہیں ان کو یہ انٹر نہیں ہونے دیتے، جو سمالر فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو یہ ماؤتھ کی طرف انٹر کر دیتے ہیں۔ تو ماؤتھ کے اندر انٹر ہونے سے پہلے لیبیل پالپ جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں، اور لیبیل پالپ جو ہیں ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ سارٹنگ کرنا، فوڈ کی سارٹنگ کرنا لیبیل پالپ کا کام۔ اب یہاں سے لیبیل پالپ جو ہیں
جو لارجر پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو یہ ماؤتھ کے اندر انٹر نہیں ہونے دیتے، ماؤتھ کے اندر انٹر ہونے سے پہلے ہی ان کو باہر بھیج دیتے ہیں. اس لیے جو لارجر فوڈ پارٹیکلز ہیں ان کو ہم سیڈو فیسز کہتے ہیں. سیڈو فیسز کا مطلب کیا ہے؟ سیڈو کا مطلب ہوتا ہے فالس، اور فیسز کو کہتے ہیں. تو فالس فیسز ہم ان لارجر فوڈ پارٹیکلز کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ فیسز یا ٹرو فیسز ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو آفٹر ڈائجیشن ہو، جو فیسز آفٹر ڈائجیشن بنتا ہے اس کو ہم فیسز کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ لیبیل پالپ نے اس کو ڈائجسٹو ٹریکٹ کے اندر یا ڈائجیشن کے اپریٹس کے اندر انٹر بھی نہیں ہونے دیا، انٹر ہونے سے پہلے ہی ان کو باہر بھیج دیا ہے. تو اس لیے ہم ان کو سیوڈو فیسز کہتے ہیں. اور جو فیسز آفٹر ڈائجیشن بنتا ہے وہ ٹرو فیسز ہوتا ہے. اور یہ جو فیسز ہے جس میں لارجر پارٹیکل کو سیپریٹ کر دیا گیا ہے یہ سیوڈو فیسز ہیں. تو لیبیل پالپس نے سارٹنگ کی ہے فوڈ کی، جو اسمالر فوڈ پارٹیکلس تھے ان کو ماؤتھ کی طرف بھیج دیا، اور جو لارجر فوڈ پارٹیکلس تھے ان کو واٹر کے ذریعے باہر ایکسکریٹ کر دیا ایکسکریمنٹ سفون کے تھرو. اب ماؤتھ کے اندر جیسے ہی اسمال پارٹیکلس انٹر ہوتے ہیں تو ماؤتھ میں انٹر ہونے کے بعد یہاں پہ میوکائڈ فوڈ سٹرنگ دکھایا گیا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ماؤتھ کے اندر انٹر ہونے کے بعد یہ جو اس میں ایسوفیگس ہے، تو ایسوفیگس جو ہے یہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے میوکائڈ فوڈ سٹرنگ کا. مطلب کہ ایسوفیگس جو ہے یہاں پہ میوکائڈ گلینڈز پریزنٹ ہوتے ہیں جو میوکس سیکریٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اس میوکس کے ساتھ انٹریپ ہو جاتے ہیں، اس میوکس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو اب جو فوڈ ہے وہ ماؤتھ سے انٹر ہوتی ہے ایسوفیگس کے اندر، اور ایسوفیگس کے اندر ابھی ہم نے کہا کہ یہاں پہ میوکائڈ فوڈ سٹرنگ جو ہے یہ ایسوفیگس جو ہے وہ میوکائڈ فوڈ سٹرنگ کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. مطلب یہاں پہ سیکریشنز ہوتی ہیں اور ایک سٹرنگ کی طرح کی سٹرکچر بنی ہوتی ہے یہاں پہ، اور فوڈ جو ہے وہ ان سٹرنگز کے ساتھ، یہ سپرنگ کی طرح کی جو سٹرکچر ہے اس کے ساتھ یہ فوڈ جو ہے وہ انٹینگل ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ میوکائڈ سیکریشنز ہوتی ہیں. فوڈ جو ہے وہ ماؤتھ سے اس ایسوفیگس میں آئی، اور ایسوفیگس جو ہے یہ سیلیٹڈ سٹرکچر ہے. اس کی جو کمپلیٹ جو اس کا ڈائجسٹو ٹریکٹ ہوتی ہے بائی والو کی، یہ ساری کی ساری سیلیٹڈ ہوتی ہے. تو سیلیا کی بیٹنگ کی وجہ سے جو فوڈ ہے وہ ماؤتھ سے ایسوفیگس کے بعد یہ نیکسٹ جو ہے اس کا پارٹ کرسٹلائن سٹائل، جو کہ ٹیوب کی طرح کی سٹرکچر ہے جس کا ایک سرا جو ہے وہ کرسٹلائن سیک میں ہوتا ہے. یہ کرسٹلائن سیک ہے، اس کا ایک سرا کرسٹلائن سیک میں ہے اور اس کا ایک سرا جو ہے وہ لپٹا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ یہ جو ہماری کرسٹلائن یا میوکائڈ فوڈ سٹرنگ کے ساتھ. تو اب ماؤتھ سے ایسوفیگس کے بعد یہ جو فوڈ ہے یہ انٹر ہوتی ہے. یہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ٹیوب لائک سٹرکچر جو ہے جس کو ہم کرسٹلائن سٹائل کہتے ہیں. تو ایسوفیگس کے بعد کرسٹلائن سٹائل میں، اور کرسٹلائن سٹائل کے بعد کرسٹلائن جو ہماری سیک ہے سٹائل سیک، یہاں پہ فوڈ گر جاتی ہے. اب یہ فوڈ جو ہے وہ سٹمک کے اندر انٹر ہوتی ہے. اب سٹمک کے اندر بھی فوڈ کی سارٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے. جو لارجر فوڈ پارٹیکلز ہیں ان کو یہ انٹسٹائن کے تھرو باڈی سے باہر ایکسکریٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو اسمالر فوڈ پارٹیکلز ہیں ان کے اوپر ڈائجیشن کا پروسیس ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو اسمالر فوڈ پارٹیکلز ہیں گیسٹرک گلینڈز جو ہیں وہ ان کے اوپر اپنی سیکریشنز دیتے ہیں، اور ان کی سیکریشنز کی وجہ سے انٹرا سیلر ڈائجیشن ہوتی ہے، اور جو فوڈ ڈائجسٹ ہو جاتی ہے وہ ابزارب ہو جاتی ہے، اور جو ان ڈائجسٹڈ فوڈ ہوتی ہے وہ دوبارہ واپس سٹمک کے پاس آتی ہے، اور سٹمک اس کو باڈی سے باہر ایکسکریٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ اس کے اندر فیڈنگ ہے اور ڈائجیشن کا پروسیس ہے. کیا ہوا یہاں پہ؟ سب سے پہلے جو سیلیا کی بیٹنگ گلز کے اوپر جو سیلیا تھی ان کی بیٹنگ کی وجہ سے اس میں واٹر کے اندر کرنٹس پیدا ہوئیں. فوڈ جو ہے وہ لیبیل پالپ کے پاس آئی. لیبیل پالپ نے اس کی سارٹنگ کی، لارجر پارٹیکل کو سیرو فیسز کی فارم میں ایکسکریٹ کر دیا، اسمالر پارٹیکل کو ماؤتھ کے پاس بھیجا. اب ماؤتھ سے یہ فوڈ جو ہے وہ ایسوفیگس میں آئی. ایسوفیگس کے بعد اس فوڈ کو جو ہے وہ کرسٹلائن سٹائل جو کہ ٹیوب لائک سٹرکچر تھی وہاں پہ بھیج دیا گیا. اس کے بعد کرسٹلائن سیک میں، سٹائل سیک میں، اور سٹائل سیک کے بعد یہ سٹمک جو لارجر پارٹیکلز تھے ان کو ایکسکریٹ کر دیا گیا. جو اسمالر پارٹیکلز تھے ان کے اوپر گیسٹرک گلینڈ نے اپنی سیکریشن دی، اور ان کی سیکریشن کی وجہ سے یہ فوڈ جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو گئی. جو ان ڈائجسٹڈ فوڈ تھی وہ دوبارہ سٹمک کے پاس آئی،
اور स्टोमक से ये दोबारा इंटेस्टाइन में और इसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया गया। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट है बाइवाल्व के अंदर। तो मोस्ट बाइवाल्व्स आर डायोशियस हैविंग सेपरेट सेक्सेस, इसमें मेल सेपरेट होता है और फीमेल जो है वो सेपरेट होता है। लेकिन कुछ बाइवाल्व ऐसे भी होते हैं जो मोनोशियस होते हैं, मतलब क्या कि सेपरेट मेल और सेपरेट फीमेल। इसी तरह प्रोटोएंड्रिक भी हैं कुछ, हैविंग मेल सेक्सुअल ऑर्गन व्हेन यंग एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेटर। जब वो छोटे होते हैं तो उस वक्त उनके अंदर मेल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मतलब कि लेटर जो उनकी लाइफ स्टेज होती है तो उस वक्त उनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं वो अपीयर हो जाती है। गुनैड्स जो हैं वो इनके अंदर जो गुनैड्स हैं वो विसरल मास या जो इसके हमने मेंटल कैविटी के अंदर या जो विसरल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इनके अंदर के जो स्पर्म्स होते हैं वो या इसके जो गैमीट्स जितने भी हैं इसमें स्पर्म हैं या फिर इसके एग्स जो होते हैं वो सप्रा ब्रैंकियल चैम्बर वहाँ पे मूव करते हैं। जो इसके हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे गैसेस एक्सचेंज तो वहाँ पे हमने सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर पढ़ा था। तो गैमीट्स जो हैं वो सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर तक मूव करते हैं और सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर से एक्सहेलेंट ओपनिंग के थ्रू ये बाहर मूव करते हैं वाटर के अंदर। अब वहीं पे वाटर के अंदर ही एग और स्पर्म जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब कि सबसे पहले जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो ट्रोकोफोर लार्वा बनता है और ट्रोकोफोर लार्वा के बाद जो नेक्स्ट इसका लार्वल स्टेज होती है उसको हम विलाइगर लार्वल स्टेज कहते हैं। और विलाइगर लार्वल स्टेज जो है वो सेटल डाउन ऑन सबस्ट्रेट के ऊपर सेटल डाउन हो जाता है और फिर उसके बाद वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह कुछ ऐसे भी फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले बाइवाल्व होते हैं जो अपने यंग को ब्रूड करते हैं। तो ऐसे जो यंग को ब्रूड करते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो मेंटल कैविटी के अंदर होती है। जो फीमेल मेंबर है वो अपने एग्स को मेंटल कैविटी के अंदर रिलीज कर देती है और जो मेल मेंबर होता है वो अपने स्पर्म को वाटर के अंदर रिलीज करता है। अब ये वाटर जो है वो इनहेलेंट स्पोन के थ्रू इंटर होता है, मेंटल कैविटी के अंदर आता है, वहाँ पे एग्स जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, एग और स्पर्म जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं इनमें अंदर के कुछ सम ब्रूड यंग टू अ मॉडिफाइड विलाइजर स्टेज कॉल्ड ग्लाकिडियम। तो इसमें ग्लाकिडियम जो है ये इसमें एक पैरासिटिक होते हैं फिश के, तो इसके अंदर हुक लाइक जो है वो टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इनको अपना जो ये पैरासाइट है इनको अगर होस्ट मिल जाता है फिश मिल जाए तो ये सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज तो सम ब्रूड यंग टू अ मॉडिफाइड विलाइजर स्टेज कॉल्ड ग्लाकिडियम व्हिच इज पैरासाइट ऑफ फिश हैविंग टीथ लाइक हुक्स। लार्वा एग्जिट थ्रू एक्सोलेंट अपर्चर। इसमें जो लार्वा जो है वो एक्सीलेंट स्पोन जो है एक्सीलेंट स्पोन के थ्रू बाहर निकलता है और वेट करता है। अगर उसको वो अब आप एक्सप्लेन आप जैसे मैं मिसाल के तौर पे करता हूँ, आप ऐसे एक्सप्लेन करते जाते हैं, एक्सप्लेन बोल लिया, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए, इसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए, इसको एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे आप बोलते जाते हैं, एक्सप्लेन करते जाते हैं। ठीक है, ये माउस भी इधर यूज कर सकते हैं अपना, ये ऐसे ये अगर आपने कोई मतलब छोटी मोटी बात ऐसे छोटी मोटी और डायग्राम लिखनी या कोई लफ्ज लिखने, माउस साथ रख लें दूसरे वाला। ठीक है, इसी फुल स्लाइड पे आप कंट्रोल P का बटन दबाएंगे तो ये कर्सर पेन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये रखिए मेरे इसको कर लें कंट्रोल P, हाँ कंट्रोल P करेंगे तो ये कुछ भी आप ऐसे पेंट में नहीं ड्रा कर, सही है, समझ आ गया। ऐसे फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, जहाँ पे रोकना है रोक दें, मतलब यहाँ से ये मैं स्किप कर देता हूँ, जब ये नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाएगा वापस, ये अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे वापस चला गया। वो कीप का इस वजह से कह रहा था कि पेन वाला रखना है या नहीं रखना। तो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, सही, आप रिकॉर्डिंग को खत्म करना है, F10 करेंगे रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। जैसे F10 करेंगे रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी और आपके सामने भी एक और स्क्रीन खुलेगी।
F10 इसी पे कर देना या उस पे जाके प्रोग्राम में जाके करना? ये यहाँ से भी आप स्टॉप कर सकते हैं। अभी इसका F10 इसके साथ डायरेक्ट काम नहीं कर रहा था, ये